صدق اللہ العظیم۔ ہم نے نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بارے میں سنا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے، تو ہم اپنی تعریف کی خواہش کیوں کریں؟ کیوں مستحق ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، خالق ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کیونکہ مالک یوم الدین بھی ہے، رحمان رحیم بھی ہے تو یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں نا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم محتاج ہیں۔ ہم جب بندہ کسی سے مدد مانگتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے، محتاج ہے، تو اس لیے مدد مانگتا ہے۔ تو اس میں یہ تعلیم ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم جب بے بس ہیں، محتاج ہیں، مدد کے طلبگار ہیں، اللہ کی مدد کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، آنکھ نہیں جھپک سکتے۔ ایک بندہ تھا، اس کے صرف آنکھوں کے یہ نہیں تھے، یہ بال جو ہوتے ہیں یہ والے، جسے کیا کہتے ہیں، پلکیں نہیں تھیں، اس کو پکڑ کے کھولتا تھا، پکڑ کے بند کرتا تھا۔ کتنا اللہ کا کرم ہے، ہم جب چاہتے ہیں آنکھ جھپک لیتے ہیں، اور جھپکنا ضروری بھی ہوتا ہے ورنہ یہ خشک ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، جھپکتے ہیں پھر تری آ جاتی ہے، یوں کرتے رہتے ہیں، سوتے ہیں تو یہ بند ہو جاتی ہے، اگر یہ بند نہ ہو تو سوئیں کیسے؟ تو اب اس کے لیے ساری دولت لگا کے یہی خواہش تھی کہ ساری دولت لگ جائے میرے بس یہ بال ٹھیک ہو جائے، بال آ جائے۔ تو اللہ کی ایک ایک نعمت بہت بڑی نعمت ہے، ہم توجہ نہیں کرتے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے جسم میں ایسے سے، صرف جو ناک ہے ہمارا، ناک کے اندر جو سانس جاتی ہے، سانس کے اندر اتنی زہریلی گیسیں ہیں، یہ جو ہوا کے اندر گیسز ہیں، اس کے اندر اتنی زہریلی گیسز ہیں کہ اگر وہ ساری ڈائریکٹ اندر جائیں، فلٹر نہ ہو، اللہ پاک نے ایسا فلٹر لگا دیا ناک کے اندر کہ وہ ساری گیسز فلٹر ہو کے اندر جاتی ہیں، جتنے زہریلے مادے، نقصان دہ چیزیں یہی سٹاپ ہو جاتی ہیں، اور باقی جو صاف اندر جاتی ہیں۔ مزید اندر سے پھر دوبارہ فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے پھپڑوں کی صورت میں، لنگز ہیں، وہ لنگز اس کو دوبارہ سے فلٹر کرتے ہیں، فلٹر کر کے آکسیجن اندر جاتی ہے، پھر اندر سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ وہ باہر نکلتی ہے۔ اللہ پاک کا ایسا نظام، ہم محتاج ہیں، ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہر حوالے سے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ دل و جان سے بندہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے، یہی بندگی ہے۔ پھر ہم نے فرعون کا سنا تھا، کیسا سرکش تھا کہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، قوم نے کہا کہ اب قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، تم خدا ہو تو بارش برساؤ، ہمارا یہ قحط کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب وہ جانتا تھا کہ میں نے تو یہ سارا ڈھونگ رچایا ہوا، میں خدا تو ہوں نہیں، اور ادھر سے قوم نے بھی چھوڑنا نہیں ہے، اگر بارش نہ ہوئی میں تو پھنس گیا۔ اب اس نے پھر جو کیا وہ ہم نے سنا، اونی لباس اس نے ساتھ لیا، بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی لی، راکھ سے بھری ہوئی ایک تھیلی پکڑی، اور ایک ویرانے میں، جزیرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے وہ سارا شاہی لباس، بادشاہوں والا لباس اتارا، اور سر پہ وہ بالوں والی ٹوپی پہنی، اونی لباس پہنا، اور وہ جو خاک تھی نیچے پھیلائی، اس میں لوٹ پوٹ ہو گیا، اس مٹی میں سارا مٹی سے اپنے آپ کو کر کے لوٹ پوٹ۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی، یا اللہ میری قوم کے سامنے رسوا نہ کرنا، واقعی تو ہی ہے مالک، میں تو ویسے ہی بدبختی نے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، شیطان اور فرعون نے محتاجی کا اظہار کیا، تو دریائے کرم جوش میں آیا، اللہ نے دریائے نیل کو حکم فرما دیا جاری ہونے کا، دریائے نیل جاری ہو گیا۔ تو بندہ جب عاجزی کرتا ہے، اللہ کتنا بڑا خدا کا دشمن، خدائی کا دعویٰ کرنے والا کافر، وہ عاجزی کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی محروم نہیں کرتا، جو ہم تو مسلمان ہیں، ہم عاجزی کریں گے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس کی ماننے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم جب کہیں گے اللہ میں محتاج ہوں، تیرا بندہ ہوں، کوئی طاقت نہیں ہے میرے اندر، تو اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ تو ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ استعانت کا معنی ہے مدد چاہنا۔ بہت سارے لوگ اسی آیت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا عقیدہ خراب کر دیتے ہیں، ایمان خراب کر دیتے ہیں، تو یہ ہمیں کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ ہر جگہ اسی بات کو پروموٹ کرتے ہیں، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، اس کے علاوہ کچھ کہیں گے تو مشرک ہو جائے، شرک ہے، بدعت ہے، اور سیدھے سادھے مسلمانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، جب تجھ ہی سے چاہتے ہیں تو دوسرے سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کو کہہ رہے ہو میری مدد کرو، اسے کہہ رہے ہو میری مدد کرو، غوث پاک سے کہہ رہے ہو میری مدد کرو، حضور سے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ مدد، نبیوں سے مدد، ولیوں سے مدد، لوگوں سے مدد۔ یہ تو ہاں لوگوں سے نہیں کہتے، لوگوں سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ ادھر جب بات ولیوں کی، نبیوں کی، اللہ والوں کی ہوتی ہے تو وہاں شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں،
اور باقی مدد سب سے مانگتے رہتے ہیں، چندہ چاہیے مسجد کا مدد کر دیں، وہی مولوی صاحب جو کہہ رہا ہوتا ہے کسی سے مدد نہیں مانگنی شرک ہے، وہی کہہ رہا ہے مدد کریں، مسجد کے لیے بل آیا ہوا ہے، چندہ چاہیے، تعمیرات کرنی ہے، مدد کیجیے، اور معاملات میں مدد مانگ رہا ہوتا ہے، پولیس سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، مددگار پولیس باقاعدہ ہماری تو بنی ہوئی ہے، اور جتنے ادارے ہیں مدد کے لیے کتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، سیکورٹی ایجنسیز عوام کی مدد کے لیے بنی ہے، ادھر سے مدد مانگتے رہتے ہیں، وہاں کوئی شرک کا فتویٰ نہیں ہے، وہ شرک نہیں کہتے، لیکن جو ہی ادھر بات آئے گی اللہ کے ولیوں کی، نبیوں کی، تو اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو استعانت کا مطلب ہے مدد چاہنا۔ اللہ حقیقی مددگار ہے اور اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، ہم نے مدد مانگنی بھی اسی سے ہے، لیکن یہاں ایک بات بہت توجہ سے سمجھنے کی ہے۔ مثلا ایک مثال سے یوں سمجھیے، رازق کون ہے؟ اللہ، وہی سب کو رزق عطا فرماتا ہے، لیکن ہم اللہ کے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کاروبار کرتے ہیں، دکان بناتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سلسلہ کرتے ہیں نا، روزانہ سلطان صاحب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں نا، کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تو رزق دینے والا ہے، رازق وہ ہے نا، تو گھر بیٹھ کے ملنا چاہیے رزق، وہ رازق ہے، تو کچھ نہ کریں، کوئی کاروبار نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بھائی رازق وہ ہے، وہ دے گا۔ تو دکان کھولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کیوں؟ رازق تو اللہ ہے، پھر کیوں دکان کھولتے ہیں، کیوں جاب پہ جاتے ہیں؟ معمولی بھی عقل رکھنے والا جو انسان ہے نا، وہ آگے سے یہی جواب دے گا کہ بھائی رازق تو اللہ ہی ہے، اس نے رزق عطا فرمانا ہے، لیکن مختلف انداز ہیں اس نے رکھے ہیں رزق عطا فرمانے کے، کسی کو دکان کے ذریعے ملتا ہے، کسی کو جاب کے ذریعے ملتا ہے۔ اب یہ ذریعے والا ہی تو اصل مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، ایک صرف آیت ہی سنا کے آگے اس کی ایکسپلینیشن نہیں کرتے اور ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ کسی کا رزق ملازمت میں رکھا ہے، کسی کا کسی اور میں رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح مدد کرنے والی ذات اللہ پاک ہی کی ہے، البتہ اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے ذریعے مختلف ہیں، اس کے دروازے مختلف ہیں۔ مثلا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں مولا میری مدد فرما، یہ بھی اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہے، یا اللہ مدد فرما، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مانگنی چاہیے۔ ہم مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، یہ بھی مدد مانگنے کا ذریعہ ہے۔ ہم کیوں نماز پڑھیں؟ اللہ، کیونکہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا کہ نماز سے مدد مانگو، کون سی آیت ہے وہ؟ نماز سے اور اس سے مدد مانگو، میرے فرشتے بھی مددگار ہیں، صالحین بھی مددگار ہیں، نماز سے بھی مدد چاہو۔ یہ مقدس کیا ہے؟ نماز سے مدد کیوں چاہو؟ بھائی مدد تو اللہ نے دے، اللہ مدد کرنے والا ہے، صالحین یا فرشتے تو مددگار، ہم اس سے کیوں مدد مانگو؟ اللہ فرما رہے ہیں صالحین سے، فرشتے یہ مددگار ہیں، جبرائیل مددگار ہے، تو اللہ مدد کرنے والا، کسی اور سے کیوں مانگے؟ نماز سے کیوں مدد حاصل کریں؟ تو ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھیں، یہ بھی ایک انداز ہے مدد مانگنے کا۔ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ بھی ایک مدد مانگنے کا انداز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ مدد کرے گا، ہمارا رزق بڑھا دے گا، اللہ مدد کرے گا، ہماری مصیبت ٹال دے گا، اللہ مدد کرے گا، ہمیں برائیوں سے مصیبتوں سے بچا لے گا۔ اب یہ مدد مانگنے کے لیے اچھا مصیبت پر صبر کریں تو صبر کر کے یہ بھی مدد الہی پانے کا طریقہ ہے۔ کسی کے دروازے پہ چلے جائیں، دنیا دار کے دروازے پہ بھی تو جاتے ہیں مدد مانگنے کے لیے، میرا یہ مسئلہ ہو گیا تو کچھ کرے نا، اب اگلا کچھ کرتا ہے، کسی کے دفتر میں چلے جاتے ہیں، مہربانی کرے نا، فیور کرے نا کچھ۔ اسی طرح اللہ والوں کے دروازے پہ چلے جائیں، غوث پاک کے دروازے پہ چلے جائیں، داتا صاحب، خواجہ اجمیر، اعلیٰ حضرت، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، انبیاء کرام، اور سب سے بڑھ کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آپ سے مدد مانگے، یا رسول اللہ مدد، تو یہ بھی اللہ ہی کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام، یہ اللہ والے ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنی مدد کا مظہر بنایا ہے، لہٰذا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث پاک مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ یا رسول اللہ مدد کا معنی ہے اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو مدد کا مظہر بنایا ہے، اللہ کی عطا سے میری مدد فرمائی، لہٰذا وہ مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ ہم کسی بندے سے مدد لیتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، کسی کو اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ بلکہ حضرت ابان بن صالح سے روایت ہے، مشکل کشا نبی، حاجت روا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا جانور بیابان زمین میں بھاگ جائے، تمہیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا، تو یوں کہو آئینونی یا عباد اللہ، کہیں بے بس ہو جائے نا، ویرانے میں گاڑی خراب ہوگی، کسی جنگل میں، رستے میں، ویرانے میں، کوئی مکینک نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں،
تو وہاں حدیثوں میں فرمایا کہ آئینونی یا عباد اللہ، بس یہ جملہ کہتے رہیں تو اللہ پاک کی مدد کے لیے۔ یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلے کے بارے میں، وسیلے کے بارے میں آیت ہے، مدد کے حوالے سے بھی ہے۔ آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، بے شک اس پکارنے والے کی مدد کی جائے گی۔ عظیم محدث علامہ نووی فرماتے ہیں کہ مجھے خود اس حدیث کا تجربہ باقاعدہ ہوا ہے کہ ہم چند دوست سفر پہ تھے، ہمارا جانور چھوٹ کر بھاگ گیا، پکڑنے کی بڑی کوشش کی، نہیں ملا۔ اس وقت ہم نے یہی پکارا آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جانور رک گیا، ہم اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی انداز سے مدد مانگتے ہیں جو ہمیں قرآن نے حدیث نے بتائے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح انداز میں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کہیں کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ واقعیت نکل آئے تاکہ وہ بندہ ہماری مدد کر دے، ہمارا کوئی معاملہ آپریشن ہے، کوئی اور معاملہ ہے مریض کا، وہ سارا ٹھیک ہو جائے، مدد چاہتے ہیں، جو خون مل جائے بلڈ بینک سے، وہ واقعیت نکل آئے، کوئی مدد چاہتے ہیں، چلو ہم ڈونر دے کے لے لیں گے یا فری میں مل جائے تو چلو مل جائے، مدد ہو جائے میری۔ کسی بھی محکمے میں جاتے ہیں، اپنا کام نکلوانا ہے تو ڈھونڈتے ہیں نا کوئی بندہ لے کے مل جائے، کوئی واقفیت مل جائے، کوئی سفارش مل جائے۔ تو جب ان معاملات میں کوئی سوچتے نہیں ہے شرک بدعت کا، تو جیسے ہی وہ معاملہ آتا ہے اولیاء کرام سے، نبیوں سے، تو وہاں پہ فوراً باتیں اور فتوی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا کیا ملا؟ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے اس آیت سے۔ وہ کیسے کہ سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کرتے نا تو ہم ایسے نہیں کہتے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تیری عبادت، ہم کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم کہنا یہاں درست ہے۔ جب با جماعت نماز پڑھیں گے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہاں ہم کا ذکر ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کا مطلب ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے جب نماز، تو با جماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ فرض نماز میں با جماعت ادا کرنا واجب ہے، فرض نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ اب جو واجب ادا نہیں کرتا تو وہ سوچ لے کہ واجب ادا نہ کرنے والا، بار بار اسے چھوڑنے والا جہنم میں جانے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ پھر نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ دوسرا مدنی پھول یہ اس سے ملا کہ ریاکاری سے بچیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایاک نعبد کا مطلب ہے ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب بندے کو چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، یعنی اسی کی رضا کے لیے عبادت کرے، بندوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہ کرے۔ بندے مجھے نیک کہیں، بندے مجھے نمازی کہیں تو یہ ریاکاری ہو جائے گی اور یہ شرک اصغر ہے۔ ہم ذرا تصور تو باندھیں، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دل میں بندوں کو دکھانے، ان کی خواہش کرنے اور اپنی واہ کی طلب بھی ہو، اور بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ دل میں یہ ہے کہ لوگ خوش ہوں، لوگ نمازی کہیں، لوگ نیک سمجھیں، اور زبان سے کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے۔ تیری عبادت تو نہ ہوئی، یہ تو لوگوں کے لیے ہوئی۔ کتنی بری بات ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے روتے رہتے۔ وجہ پوچھی گئی کیوں روتے ہیں؟ کہتے مجھے خبر نہیں کہ میں نماز پڑھنے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، زبان سے میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہ جانے میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اگر میرے دل میں ذرا برابر بھی ریا ہوئی تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، ارے کم وقت تو جھوٹا ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے یا نعبد، اور دل میں تیرے کچھ اور ہے، مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں تیری عبادت کرتا ہوں، دل میں کسی اور کو خوش کرنے کی خواہش ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علامہ احمد صاحبی فرماتے ہیں اس مقام پر ہمیں اپنی کیفیت میں ترقی کا درس دیا گیا، یعنی دین میں، ایمان میں، دل میں ابھرنے والی کیفیات میں آدمی کسی جگہ رک نہ جائے بلکہ اگلے درجات کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اب سورہ فاتحہ کی ابتدا میں دیکھیے کہ اللہ کی صفات کا بیان ہوا ہے کہ ساری تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر نقص سے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، الحمدللہ۔ وہی ہے جس نے یہ زمین اور چاند، آسمان، ستارے، تمام جہانوں کو پالا، رب العالمین ہے، رحمان الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین۔ یہ ہے معرفت۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات بغور پڑھنے سے دل میں اللہ کی عظمت اور شان بیٹھ جاتی ہے، محبت الہی والی کیفیات دل میں پیدا ہو جاتی ہے جب بندہ سورہ فاتحہ کو توجہ سے پڑھے۔ کہ اب یہیں رک جانا چاہیے؟ نہیں، اب بندہ آگے بڑھے،
اس معرفت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو کر عرض کرے ایاک نعبد، مولا تو عبادت کے لائق ہے، تو ہی سچا خدا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں، کوئی فزکس پڑھتا ہے، کوئی فلکیات پڑھتا ہے، بایولوجی پڑھتا ہے، میتھمیٹکس پڑھتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، جو بھی دنیاوی علوم پڑھنا شرعاً جائز ہے، وہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر مسئلہ کیا ہے کہ ایسے علوم پڑھنے والے عموماً اٹک جاتے ہیں، انہی دنیاوی علوم کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا جو علم فلکیات پڑھتا ہے، جب وہ چاند، سورج، ستاروں وغیرہ کے متعلق سائنسی تحقیقات پڑھے تو اللہ کی قدرتوں پر غور کرے، کیونکہ فلکیات میں یہی پڑھا جاتا ہے، چاند، سورج، ستاروں، آسمان اور ان چیزوں کے بارے میں۔ اب وہ وہیں تک رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، غور نہیں کرتا ان چیزوں میں۔ بھئی ستارے اور اتنا سسٹم بنایا ہے، اس کا کوئی خالق و مالک تو ہے نا، کیسا خدا ہے جس نے یہ نظام بنایا؟ ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ڈاکٹر ہے، جب وہ انسانی وجود کے عجائبات دیکھے کہ انسانی جسم کام کیسے کرتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، ہڈیوں کا پورا ایک نظام کیسے چل رہا ہے، سانس کا عمل کیسے چل رہا ہے، دماغ کا سسٹم کیسے چل رہا ہے، پورا مواصلاتی نظام جسم میں کیسے چل رہا ہے، اب اس ڈاکٹر کا تو ایمان اور مضبوط ہو جانا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر تو پکا ہی سنتوں کا عامل ہو جائے، نمازی بن جائے، اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، لیکن کتنے نمازی ملیں گے، کتنے نیک پرہیزگار ملیں گے؟ نافرمانیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے کتنے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے؟ تو اس بارے میں جب تحقیقات پڑھے تو اللہ کی کاریگری پر غور کرے کہ اللہ نے کیسا جسم بنایا ایک بندے کا، اس سے اس کے دل میں محبت الہی بڑھے اور سر سجدے میں رکھ کر کہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب تو بہت بلند ہے، بلند بالا ہے، وہ کیسی عظمتوں والا، قدرتوں والا ہے، مکھی سے لے کر ہاتھی تک، زمین سے آسمان تک، ہر چیز کو کیسی ایک کاریگری سے اللہ نے بنایا۔ اب ہر چیز کو پال بھی رہا ہے۔ اے مالک و مولا، تو حقیقی رب ہے، تو ہی سچا خدا ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ میں مٹی کا بنا ہوں، معمولی سا انسان ہوں، اور تیری حضور سجدہ کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس سے مدد چاہتا ہوں۔ الغرض آدمی اللہ کی قدرتوں اور مخلوقات میں غور کرے، اس ذریعے سے دل میں محبت الہی بھی بڑھائے، اس کے تقاضوں پہ عمل بھی کرے اور عبادت گزار بن جائے۔ بہت سارے لوگ سائنس وغیرہ کے ذریعے مخلوقات میں غور کرتے ہیں، مگر یہ غور و فکر انہیں دین سے دور لے جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قدرت کے کرشمات کو دیکھ کر دل میں محبت الہی بڑھانے کی کوشش کریں، اس سے ایمان اور مضبوط ہوگا۔ چاہے کچھ بھی پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، فزکس پڑھیں، بایو پڑھیں، لیکن اس سے پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی قدرتوں پہ اور ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے دل میں بعض دفعہ اچھی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، توبہ کا خیال آ جاتا ہے، نیکی کا خیال آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا خیال بن جاتا ہے۔ ایسی کیفیات کو بھی سنبھالنے اور ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کیفیات ریگولر جاری رہیں۔ اگر تہجد پڑھتے ہیں، تہجد میں گڑ گڑانا، رونا نصیب ہوتا ہے، تو ایک تو اس میں استقامت، اسے سنبھالنا ہے، اور پھر اس میں ترقی لانی ہے، روحانیت میں درجات طے کرنے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔